بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر کشمیر آفاقی کا پیغام اللہ کی ساری مخلوق کے لیے، دین اسلام، دین آفاقی کا پیغام قلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث آدم بامن بسر محمد قبلہ دیمت کعبہ امام۔ یا غوث آدم بامن بسر محمد قبلہ دیمت کعبہ امام۔ کرم غوث آدم مدد غوث آدم، کرم غوث آدم مدد غوث آدم، کرم غوث آدم مدد غوث آدم۔ پیر پیراں میر میراں شاہ شاہانِ بینزی، پیر پیراں میر میراں شاہ شاہانِ بینزی، آپ سے روح و قلم افتادگارہ دستگی۔ نبی سیرت علی ثانی محی الدین دیگر، یہ امام صاحب کرشی والے بزرگ ہوئے، زمانے میں کتب ہوئے، بہت بڑے بزرگ ہوئے، قادری فقیر ہوئے، تو انہوں نے جناب غوث پاک کی تعریف بہت اعلیٰ طریقے میں کی تھی۔ تو میاں امام صاحب دکھائیں سگے درگاہ میراں چھوڑ چخائی قرب ربانی، سگے درگاہ میراں چھوڑ چخائی قرب ربانی، کہ بس شیراں شرف دارت سگے درگاہ چیلانی۔ میاں صاحب فرمانن سرکار غوث پاک کی تعریف میں، جے تو قرب کہانی دوڑے بن جا سک میرا دا۔ میاں امام صاحب فرمائیں دیکھو پرانے زمانے میں جڑے بزرگ سن، انہوں نے عقائد کتنے اعلیٰ اور بلند و بالا سن۔ بزرگان احترام کرنا، بزرگ ادب کرنا، بزرگان خدمت کرنی، بزرگان زیارت کرنی۔ وہ اج کل ایسا دور آیا سی کہ لوگوں کو پونڈ ہوئی گئے، ڈالر ہوئی گئے، وہ بعد سارے کھاتے خراب ہوئی گئے۔ وہ دور ذرا ہوئی جانا تو بندے دماغ خراب ہوئی جانا۔ وہ میاں صاحب فرمانے سگے درگاہ میراں شو چخائی قرب ربانی، کہ بس شرم شرف دارت سگے درگاہ جینانی۔ پیر پیراں میر میراں شاہ شاہانِ بینزی، آپ سے لوگ کرنا استادگانہ دستگی۔ پچھلا جڑا اساں پروگرام کیتا سی، اس نے وچ اساں موتیاں علی سرکار، بابا غلام حسین، یہ چار بزرگ پائی ہوئے، بابا غلام حسین صاحب، بابا فضل حسین صاحب، حیدر علی سرکار، تو ٹوپا علی سرکار وہ موجود فقیر سن۔ یہ چار بزرگ ہوئے، پروار شریف ہوئے، تے جڑے بزرگ ہوئے بابا موتیاں علی سرکار، انہوں نے مزار مبارک جو ہے یہ اپنے پروار شریف نے اگے آ کوئی 10-12 میل کی دوری پر ہے۔ انہوں نے میں تھوڑا تعلق لائی کے پھر اگے چلنے ہیں کہ موتیاں علی سرکار انہوں نے مقام کیسا دسنا ہے۔ موتیاں علی سرکار اس زمانے میں کتب ہوئے، کتب آنے عربی کلی کی کراچا دو پڑوں ہیں، انہیں درمیانی کلی نے اس کی کتب آنا ہے۔ تو زمین آسمان میں جو نظام ہے وہ جو ہے کتب صرف پر چلنا، اللہ نے یہ بندے بنائے، انہیں اپنے خاص بندے، برگزیدہ بندے، اور اللہ نے مقربین بارگاہ چھوڑے، جنہیں دیکھنے کی انسان سارے کی نظر نے، نک بھی ہے، کن بھی ہے، دن بھی ہیں، سر بال بھی ہیں، انسانی جسم ہے، لیکن پھر انہوں نے جڑے اوصاف ہیں، انہوں نے اوصاف نہیں بتا، پھر انہوں نے مقامات بڑھے۔ کچھ لوگ اتنا علامہ صاحب نے میں کوئی شعر کوٹ کرنا ہے۔ علامہ صاحب نے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اگر جنتیاں نے کم کرسو جنتی ہوئی جسو، دوسریاں نے کم کرسو دوسری ہوئی۔
शैताना के कम को शैतान जा, मुनाफिका ने कम को मुनाफिक हो जाता। अल्लाह ने नेक बंदे ने कम को नेक बंदे बन जाते। अल्लाह ने बगीदा बंदे बन जाते। क्या मतलब अमल ही कैसी चीज़ है। कुरान ने जो भी अल्लाह फरमाया नेमा अजरुल आमिली, जो अमल करने वाले हैं उनके लिए अच्छा अजर है। यार मतलब जरा मसा नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, चंगे कम करना, दुरूद पढ़ना, अल्लाह की याद करना, तो फिर क्या हुआ, उस बंदे ने मकामात अल्लाह बना। ये वली अल्लाह बुजुर्ग को है, इन्हें निशान अल्लाह बनाई होनी। अल्लाह उन्होंने मुकाम की बड़ा किया होना कि जिले लोग अल्लाह के मदीन में हासिल करने ना 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 इन्हें शिरक हो जैसी ये बिदत है। वो अल्लाह के बंदे का जिक्र करना ये शिरक हो जाए। वो अल्लाह ने बंदा ही होना, अल्लाह ने मिलने ऐसा दुनिया के काम होने बंदे ने दोस्त याद, तो उस दोस्त की मिलने ऐसा कई वसीले बनाने पड़े, तो फिर वो वसीले जड़े न वो बिच पैने, तो फिर वो दुनिया ने एक दोस्त की याद की मनाने ऐसा वो क्या फिर कोशिश करना है। तो एक दुनिया का एक दोस्त था, वो बगैर कोशिश तो बगैर वसीले तो नहीं हासिल होना। तो खुदा तो बड़ी चीज़ है, खुदा तो सब जाता तो बड़ी जात है। अल्लाह अकबर सरकार गौस पाक ने एक वजीफा लिखा, बहुत सारे सरकार ने वज़ाइफ लिखे, कभी क़यामत लिखा, असबू शरीफ लिखा, और बड़े वज़ाइफ जनाब गौस पाक ने लिखे। मेरे वज़ाइफ से चले हो उन भी हैं। हज़रत जनाब गौस पाक ने अपने वज़ाइफ ने असबू शरीफ लिया, उसने अक्सर जगह लिखा अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा। क्या लिखा उन्हें जनाब ने ये नहीं बनना जे असा वजीफा लिखना तो हूँ असें खुदा मनो, असा की नबी मनो। सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं फरमाई जी शरीयत के खिलाफ होगा। शरीयत जी है बुनियाद है, शरीयत बुनियाद है कि ना तुसी भावे लख बुजुर्ग हो, लेकिन जितना भी शरीयत का तलक है उसकी अतात जरूरी है, उसकी अतात लाजमी है। मसला साहबा काम जनाब दुनिया नबी पाक ने दो होए, तो साहबा काम ने नबी पाक ने अतात की थी। कुरान है अतीउल्लाह, अल्लाह ने अतात, अल्लाह की इताअत, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत। फिर क्या अल्लाह ने इताअत के बाद फिर नबी पाक ने इताअत। अल्लाह की इताअत का अल्लाह की एक मनना, अल्लाह की इबादत शरीक मनना, अल्लाह के साथ बेहतर मनना और सबना दाता मनना, सबू दाता मनना, सबना दाता मनना, सबना राज़िक मनना, सबना खालिक मनना, सबना इज्जत देने वाला मनना। अल्लाह की शफाअतन, अल्लाह और गलत काम नहीं कर रहे, नाजायज़ काम नहीं कर रहे। अल्लाह ने शफाअत एक चीज़ हुई है जो अब तुसा हो अल्लाह नाजायज़ करना, अल्लाह फलाने की ना ज्यादती करेगी ना। कुरान ने अब सुनो, कुरान ने चंदा फरमाने मैं एक नकीर भी जो तिल किया है, नकीर का क्या है तिल किया है। अल्लाह और फलाने कुरान मैं ही कि तिल बराबर जाति ना करना उठाना, और बढ़िया जातियों ने बड़ी गल बनना। अल्लाह कुरान शरीफ ने तो फरमाना, कुरान शरीफ भी फरमाना है, रिवानी करना नहीं। हर बात जो है वो ठीक सच हो, हकीकत में मबनी हो, अदायत पर हो, सच्चाई पर हो, और एक सही रास्ते की तरफ गाइडेंस करनी हो। ये नहीं जब बिस्मिल्लाह ही मैं पूछी, बिस्मिल्लाह पूछी नहीं, अल्लाह के फरमाए हुए रास्ते के मुताबिक चलना, कुरान के फरमान के मुताबिक चलना,
नबी पाक के फरमान के मुताबिक चलना, नबी पाक के हुक्म के मुताबिक चलना, सहाबाए किराम के मुताबिक चलना, ताबीन के मुताबिक चलना, तबा ताबीन के मुताबिक चलना, या गौस पाक के फरमान के मुताबिक चलना, बुजुर्गान दीन के औलिया किराम के मुताबिक चलना, पीर मेरी साहब के मुताबिक चलना, दाता साहब के मुताबिक चलना, तब जाकर आदमी मंजिल मकसूद पहुँचता है। एक आदमी के है मैं मदीना शरीफ जाना है भाई, मक्का शरीफ जाना है, बगदाद शरीफ जाना है, तो वो मोदी खान ये ना इंडिया का जो सदर है, उसके इंडिया की तरफ रुख का तो उधर दौड़ पड़े कि मैं मक्का शरीफ जाऊँगा, मैं मदीना शरीफ जाऊँगा। तो लोग कहना तू पागल है, बेवकूफ़ है, सदाई है, चलना है, जाना तो मदीना शरीफ, जाना तो नबी पाक को, जाना तो सहाबाए किराम को, मतलब इस्लाम ने को जाना तू तो लीबिया तो इंडिया के पास है। कहना जिस लाइन पर बंदा चलना उठा नहीं तो एंड्रॉइड पहुँचना बंदा। इस हाथ से कोशिशें करनी चाहिए कि जब जिस रास्ते पर चल रहे हो वो अल्लाह ने रसूल ने फरमाने मुताबिक हो रहा है, जनाब गौस पाक ने फरमाने मुताबिक हो रहा है। इच्छा में जनाब गौस पाक की फरमानी तो सही चुस्की लाना है। जनाब गौस पाक फरमाने गलत काम तो ये बहुत बड़ी बात है, गलत बात तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो कहा गौस पाक कहता है गलत बात के मतलब सोचना, गलत काम के करने के मतलब सोचना ये भी बड़ी बात है। गलत अमल करना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, गलत बात के करने के मतलब सोचना ये भी छोड़ दो। मैं आपको बताता हूँ जनाब शहंशाह बगदाद के मकामात। सरकार गौस पाक ने पूरी जिंदगी एक दफ़ा झूठ नहीं बोला, गलत बयानी से काम नहीं लिया एक बार। हम तो सुबह उठते हैं तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं, इधर झूठ मारा, उधर झूठ मारा, इधर सार किया, उधर सार किया, इधर मखलूक के साथ जाति की, उधर जो लोगों को गलत गाइडेंस दी। जनाब गौस पाक मैंने सरकार की स्वाने हालात को पढ़ा है। मैं चूँकि जनाब गौस पाक का गनागार मरीद, एक होता नेक मरीद। एक बंदे ने पूछा जनाब गौस पाक से कि अच्छे मरीद तो हुए जो गनागार जैसे आमदा से गनागार मरीद, उनका क्या बनेगा सरकार रे? अरबा इंसान हैं जो आपके गनागार में जो जिन पर वो गनाह करते हैं, खतिये करते हैं, तो उनके गनाह कहाँ जाएंगे? उनकी बख्शिश किस तरह होगी? एंड का आखिर का मामला के साथ जुट होगा। तो जनाब गौसपाक सुनना क्या फरमाया सरकार? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी मेरे गौस पाक, साढ़े गौस पाक, हाय हाय। सरकार माने ना गौस पाक माने जो कलाकार मरीज हैं तो मेरी शान का इजहार होगा, वो मेरी शान का इजहार करेंगे, उनकी वजह से मेरी शान है और बुलंद होगी, मेरी शान और बुलंद होगी। और जो गलकार मरीज है, गलकार मरीज वही बैठरी जैसे मरी है इस नमाशी में बोली है। असल अगर देखा जाए तो जहाँ असहाब किताब जो होता ना, या मैं नबी पाक की एक हदीस बयान करने लगा हूँ। नबी पाक का इरशाद करामी है और सरकार ने इसीलिए फरमाया किसी सत्ता कोई बुजुर्ग हो, सो कुतुब हो, कलंदर हो, आलम हो, फाजल हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुफक्किर हो, बुजुर्ग हो, बड़ा ऊँचा बड़ा मकाम रखता हो, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जब तक अल्लाह का फजल कम नहीं होगा काम नहीं बनेगा। या मैं हदीस नकल कर रहा हूँ।
بخاری شریف کی حدیث ہے، ہو سکتا ہے مسلم شریف ہے دوسری جس کی کتب میں بھی آیا ہو، میں نے بخاری شریف میں خود اپنی آنکھوں سے پڑھا اور سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ سرکار نبی پاک کی طرف تشریف فرما تھے، نبی پاک نے ہمارے نبی پاک نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ اپنی بدقسمتی ہے کہ آدمی نہ اس پر عمل پیرا ہو، اس کی طرف رجوع نہ کرے، اس کی مخالفت کرے، اس کی بے ادبی کرے، اس کے خلاف بولے، تو یہ ہوگا پہاڑ سے ٹکر ماریں گے تو اپنا متھا ٹوٹے گا، پہاڑ کا کچھ نہیں جائے گا۔ پہاڑ سے ٹکر ماریں گے، پہاڑ کو ٹکر ماریں گے، صرف ٹکرائیں گے پہاڑ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ وہ پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، البتہ تمہارا مسئلہ ٹوٹ جائے گا۔ جو لوگ اللہ بادوں کی مخالفت کرتے ہیں، نبی پاک کی مخالفت میں آگے کوئی وقت آئے اس پر وضاحت کروں گا، اس کے لیے میں پورا وقت لگاؤں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ کیا عالمہ انسان ہیں جو نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ولیوں کی مخالفت کرتے ہیں، مذہب کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ عالمہ انسان وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں دہریہ، دہرہ کہتے ہیں زمانے کو، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ان چیزوں کا خالق ہے، وہ کہتے ہیں یہ زمانہ دے رہا ہے، یہ آزاد کو آگے پیچھے کرتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں دہریہ، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ اب ہم کیا کریں بھائی؟ ہم سمجھا ہی سکتے ہیں بھائی یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ اللہ رسول کا راستہ ہے، یہ مذہب اسلام کا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے، جناب شہنشاہ بغداد غوث اعظم سرکار کا راستہ ہے، بزرگان دین کا راستہ ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ کا راستہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا راستہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ کا راستہ ہے، امام احمد حنبل رضی اللہ کا راستہ ہے۔ یہاں یہ صاحب سرکار ہوئے، انہوں نے کہا منہ نکات قلب ڈیری نہ کر مت کوئی اچھے، منہ نکات قلب ڈیری نہ کر مت کوئی اچھے، مالک شافعی احمد حنبل اے مسئلے نہیں دسے، مالک شافعی احمد حنبل اے مسئلے نہیں دسے۔ یہ صاحب آپ فرماتے ہیں آگے چل کر، فرماتے ہیں رد دریائی بنا کب نہیں آگا، بات دے توحید کا دریا، خدا کو ایک بننا، there is one God, not two God, not three God, not four God۔ یعنی یہ آپ کو بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو مذہب عیسائی مذہب ہے وہ کہتا ہے تین خدا ہے، اور جو وہی قرآن بیان کرتا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، خالی قرآن بیان کا اللہ بیان کرتا ہے، یہ طے خدا کو مانتے ہیں۔ کیا کہا؟ ایک خدا میری اس کو مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور خدا کے بیٹے، خدا ہیں اور خدا کے بیٹے، یہ دوسرا خدا بتاتے ہیں۔ تو تیسرا خدا بتاتا ہے حضرت جبریل امین کو بھی خدا کہتے ہیں، اور مریم کو وہ خدا کی بیوی کہتے ہیں۔ تو بھائی جب مکان بنایا جاتا ہے پہلے اس کی بنیادوں کو درست کیا جاتا ہے، جب بنیادیں درست ہوتی ہیں اس پر پھر جب مکان کی دیواریں تعمیر ہوتی ہیں، چھت پڑتا ہے، سریا پڑتا ہے، آگے بندوبست ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہی وہ بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، ایک بندے کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ اس کی آگے میں مظاہر کروں گا۔ قرآن نے تین چیزیں بیان کی ہیں، جو کافر ہے، منافق ہے، بے دین ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے مطلب قرآن نے تین جگہ وضاحت کی ہے۔ ایک فرمایا کہ ایک آدمی پیاسا ہے، وہ پیاسا آدمی دور سے دیکھتا ہے، وہ ریت جو ہے، ریت جب دھوپ لگتی ہے تو ریت چمکتی ہے، دور سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پانی ہے،
وہ جو ہے نا وہ چمکتا ہوا ریتا وہ پانی نظر آتا ہے. جب پانی پینے والا اس ریتے کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں ہوتا, وہ تو ریت کی چمک ہوتی ہے. ایک مثال اللہ نے یہ بیان کی ہے, اللہ نے بیان کی ہے. دوسری مثال اللہ نے بیان کی تھی کہ جو کافر لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, بے دین لوگ ہیں, دار اسلام سے خارج لوگ ہیں, جو دار سے دور ہیں, دوسری مثال اللہ نے ان کی بیان کی کہ ان کا مقام یہ ہے کہ جیسا پتھر پر مٹی ہوتی ہے, پتھر پر مٹی ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, مٹی جو ہے وہ بارش کے پانی میں بہہ جاتی ہے, تو وہاں پتھر کو پتھر ہی رہتا ہے, پتھر ہی رہتا ہے. وہ بارش کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ مٹی وہ بہہ جاتی ہے, مٹی پانی میں مل کر بہہ جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا یہ جو منافق لوگ ہیں, یہ جو کافر لوگ ہیں, جو بے دین لوگ ہیں, جو اللہ کے مدد سے فارغ ہیں, سائڈ پر ہیں, آن ون سائڈ, ایک طرف ہے, انہوں نے اپنے نظریات کو آگے آیا. حالانکہ مذہب کتنی نازک چیز ہے کہ اس میں ذرا سی بھی غلطی ہو جائے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ مسلمان ہی نہیں رہتا, یہ کافر ہو گیا, منافق ہو گیا, دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, بے دین ہو گیا, واجب قتل ہو گیا, تو سارا کام سماچار بدام ہوتا ہے. ایک قرآن نے بیان کی مثال ریت کی مثال, ریت میں وہ چمکتی ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, جب قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کچھ لوگ ہیں جو دور سے تو کہتے ہیں یہ مذہب ہے جی, جس مذہب پر ہم ہیں وہی ٹھیک ہے, باقی دوسرا نہیں. ہمیں یہ نہیں, یہ دنیا ہے, اس میں غور خوض کرنی چاہیے, رہنما حاصل کرنا چاہیے, پیر مرشد رہنا چاہیے, رہنما عالم فاضل محدثین مفکرین مفسرین مذہب کو جاننے والے, یعنی پڑھے اپنی پاس بڑی مثال ماں دو آیتیں پڑھی کی ہیں, دو مسئلے سنی کے تھے, دو رسل سنی کے تھے, موڑی آخر ہم جمعہ دکھے نے ہماری ذات پہ کوئی نہیں, بلکہ بزرگوں کے پیچھے چلیں. جب آپ بزرگوں کے پیچھے چلیں گے وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے. اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی. There is everything in قرآن, قرآن میں ہر چیز موجود ہے, قرآن میں ہر چیز موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کونوا مع صادقین, جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. کونو میں نے ہو جاؤ, ماں میں نے ساتھ عربی کا کونو ہو جاؤ, ماں ساتھ, صادقین سچے لوگ. اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں جی آپ نے سنا صادقین سچے لوگ, اب ہمیں کیا پتہ لگے کہ صادقین کون ہیں؟ ہر فرقہ ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہیں, ہدایت پر ہیں, صحیح رستے پر ہیں, وہ ٹھیک ہے, باقی دوسرے کرتے ہیں. ایسا نہیں, ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ اس کی وضاحت کریں, وہ صادقین لوگ کون ہیں, وہ بزرگ لوگ کون ہیں. قرآن میں اللہ نے 4 کیٹیگریاں بتائی ہیں. جو سچے لوگ ہیں, کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, وہ سچے لوگ اللہ نے بیان کیے. کیا من النبیین صدیقین اور شہداء اور صالحین. پہلا درجہ جو ہے وہ نبیوں کا ہے, رسولوں کا, پیغمبروں کا. اللہ کے بعد سب سے بڑی پاور جو ہے, سب سے بڑے بزرگ جو ہے اللہ کے بعد نبی پاک. کہیں ٹائم لگا نا تو نبی پاک کی شان نبی پاک, اللہ کے بعد سب سے بڑی شان نبی پاک کی شان ہے. اور ان کی وجہ سے تو ہم جنت میں جائیں گے. میرے جیسے بیوقوف جائے
اور ناقص عمل، ناقص عقل، ناقص علم، یہ نبی پاک کی نظر کرن سے اندر نہ جائے، وہاں پر کٹارے مارتے ہوں گے، انگلیاں اور فرشتے بھی استقبال کریں گے، یہ نبی پاک کے عاشق آ گئے ہو، اور یہ جناب غوث پاک کے عاشق آ گئے ہو، یہ بزرگان دین کے عاشق آ گئے ہیں، یہ اولیاء کرام کے آگے ہیں، یہ داتا صاحب کے آگے ہیں، یہ پیر میرے شاہ صاحب کے آگے ہیں، یہ میاں محمد صاحب کے آگے ہیں۔ اگر دیکھنا یہ ہے کہ ان کو یہ مناظر کس طرح ملے، ان کو یہ مناظر کس طرح ملے، ان کو مناظر ملنے کا سلسلہ یہی ہے کہ اللہ والوں نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کی، قرآن کی تعمیل کی، حدیث کی تعمیل کی، نبی پاک کے فرمان کی تعمیل کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، مفسرین کی، محدثین کی، یہ اللہ والوں کی اطاعت کی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر انعام فرمایا، ان کو جو ہے مقام دے دیا۔ کوئی اللہ اتنے پولے تو نہیں ہیں، کیا آپ سامنے اللہ نے کچکوریاں کھیلی ہیں؟ نہیں، اللہ سب جو مخلوق ہے، سب مخلوق، سب جو ہستیاں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کامل ترین، افضل ترین، عالم ترین، بزرگ ترین یہ اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کو پہلے باندھ لیں، نبیوں سے، ولیوں سے، غوثوں سے، قطبوں سے، قلندروں سے، مجذوبوں سے، عالموں سے، فاضلوں سے، ان سب سے اعلیٰ ترین مقام جو ہے اللہ کا ہے۔ پہلے کیا ہوا؟ عقیدہ، عقیدہ ٹھیک ہونا، اللہ پر یقین ہونا، اللہ کو خدا ماننا، ایک ماننا، نہ اللہ کی بیوی ماننی، نہ اللہ کا باپ ماننا، نہ نانا ماننا، نہ چاچا ماننا،